نگران شورا کو پہلی بار ملتان اجتماع میں دیکھا تھا. امیر اہل سنت نے اعلان فرمایا تھا کہ کھجور کی چٹائی پہ سونے کی کوشش کرے, تو میں اپنے یونیورسٹی والوں کے لیے ایک چٹائی لینے آیا تھا. اب الیاس قادری صوفے پہ کیوں بیٹھتے ہیں؟ اب الیاس قادری گدے پہ کیوں سوتے ہیں؟ لوگوں کو کہتے ہیں کہ چٹائی پہ سو جاؤ, کھجور کی بنے ہوئے تکیے پہ سو جاؤ, اور میں بھی کھجور کے بنے ہوئے تکیے پہ سوتا ہوں اور کھجور کی بنی ہوئی چٹائی پہ بیٹھتا ہوں. لیکن اب ایسا کیوں نہیں ہے؟ بات تو صحیح ہے. اچانک سامنے سے ایک موٹر سائیکل رکی آ کے, اور کوئی اس میں سے اترا, اور جب میں نے دیکھا اٹ واز اسٹانشنگ پرسنالٹی, اور بڑی پروکار ایک شخصیت تھیں, اور جس چیز نے مجھے متاثر کیا ان کی آنکھوں کی چمک تھی. اور پھر اس کے بعد نگران شورا مولانا عمران اتاری صاحب کے ساتھ کئی سفر میں بھی گئے, اور واضح طور پہ یہ پتہ چلا کہ آپ کی تربیت کی گئی ہے. You have been prepared for a special task. ظاہر ہے اسپیشل ٹاسک تو یہی تھا کہ جو کہانیاں وہ سنا رہے ہیں ان کہانیوں کی رسائی پوری دنیا تک ہونی چاہیے. کوئی بھی ہندوستانی تک نہیں چھوڑنا, کوئی کافر نہیں چھوڑنا, جوئش کرسچن کوئی نہیں چھوڑنا, سب سے جو ہے وہ ڈونیشن لینی ہے. چندہ آپ کی ایسی چیز ہے کہ وہ جائز ہے. وہ چاہے آپ کو ہندو کافر دے, جو مرضی دے, جیسا فرقہ ہے, جو دین ہے, جو مذہب ہے, اس کا نبی علیہ السلام پر ایمان ہے نہیں ہے ڈزنٹ میٹر, بس ہمیں چندہ چاہیے. اس لیے انہوں نے ایسی گینگ کو پریپیئر کیا ہے جو پوری دنیا کے اندر پاپا الیاس قادری کو بنوا سکے. دیکھیے, جب کام بڑا ہو نا, منصوبے بڑے ہوں, پروجیکٹ بڑے ہوں, تو بندے بھی بڑے تیار ہوتے ہیں. سایہ شفقت امیر اہل سنت کا سب پر ہے, لیکن جب نظام بنانے والے نے کسی ایک علاقے تک رہنے کا نہیں سوچا, نہ کسی ایک خاص نسل دور, بلکہ بنانے والا وہ چاہ رہا ہے پوری دنیا کے اندر ایک گلوبل تحریک ہو, نسل در نسل پیغام آگے چلے, تو اتنے بڑے کام کے لیے بڑے بندے چنے جاتے ہیں. اور ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ یہ بزرگان دین کبھی کبھار سارا فیض وہ انار کے ایک دانے میں ڈال کے کھلا دیتے ہیں, ایک تھپکی دیتے ہیں اور کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں. تو علامہ الیاس قادری صاحب بانی دعوت اسلامی اور مولانا عمران اتاری صاحب کے درمیان بھی مجھے تو کوئی ایسا ہی کنیکشن لگتا ہے. یہ اللہ کے سچے ولی ہیں, آج کے مجدد ہیں, غوث الپاک ہیں, غوث العظم ہیں. لیکن نبی علیہ السلام کے دین کے اندر محنت ہے, مشقت ہے. یہ فیض اور انار کا دانہ اور تھپکی یہ چیزیں نہیں ہیں. یہ چیزیں آپ کو ملیں گی, کہانیاں آپ کو ملیں گی, مردے زندہ ہوتے ہوئے ملیں گے, لوٹے میں بجلیاں قید ملیں گی. یہ صرف اور صرف دعوت اسلامی الیاس قادری اور عمران اتاری, جو کہ ان کے ویل پریپیئرڈ تیارے ہیں نا جنگ کے لیے 24 گھنٹے تیار. ہم پر سایہ ہے اللہ پاک کا, لیکن ان لوگوں پر سایہ ہے دعوت اسلامی کے شورا اور ان کے جو سب سے بڑے ہیڈ ہے پاپا الیاس قادری. یہ ہے اسلام اور یہ ہے مسلم, الحمدللہ. So I think entry of نگران شورا in دعوت اسلامی was a turning point. یعنی آپ کے اندر صلاحیت تھی, لیکن دعوت اسلامی نے اس کو نکھار دیا اور اس صلاحیت کو سمت دی, ایک ڈائریکشن دی کہ کس طرف ہم نے صلاحیت کو لگانا ہے. ایک ورسٹائل نوجوان ہے, اپ ٹو ڈیٹ ہے, بہترین بزنس مین ہے, لیکن جب امیر علیہ سنت کی نظر پڑتی ہے تو آج آپ دیکھیے کہ پورے عالم اسلام کو اگر آپ دیکھیں نا, تو حضرت مولانا عمران اتاری نگران شورا دعوت اسلامی ایک بڑی پرومیننٹ اور اہم ترین شخصیت آپ کو نظر آتے ہیں. حضرت مولانا عمران اتاری نگران شورا دعوت اسلامی, بہت نازک صورتحال ہے. کبھی لائی مت بٹانا ہے. میرے بھائی یہ صرف تم دعوت اسلامی والوں کو نہیں, ہمیں بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا جو ہے پیچھے کھیل کھیلا جا رہا ہے بھولی بغلول عوام کے ساتھ. عمران اتاری کو جو تیار کیا جا رہا ہے, ویل پریپیئرڈ جو تیار کیا جا رہا ہے نا, ان کو بھی ولی بنانے کی یا غسل وقت ایک ٹائم کے بعد بنانے کی سازش رچی جا رہی ہے. اور ماشاءاللہ سے آپ تبدیلی خود ملاحظہ فرمائیے. پہلے تھے صرف اور صرف عمران اتاری, اور اب ہیں حضرت مولانا عمران اتاری رحمت اللہ علیہ. یہ بیٹھا یہاں پہ نبی علیہ السلام کے زندگی, ان کے احوال کے حوالے سے نہیں بتا رہا. جنگ بدر میں صحابہ نے کن مشکلات کو کاٹا, جنگ صفین, جنگ ماروان, وہ نہیں بتا رہا. اللہ کے نبی کے خاص صحابی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے حوالے سے نہیں بتا رہا. ایک پرومیننٹ شخصیت جو کہ بہت اعلیٰ ڈاکٹر بننے والی تھی, انجینئر کا کورس کر چکی تھی. دلیپ کمار کے بعد اگر کوئی اس انڈسٹری کو سنبھالنے والا ایکٹر ہوتا تو وہ عمران اتاری ہوتا, لیکن انفارچونیٹلی نظر خاص پڑی الیاس قادری کی, اور وہ بن کے حضرت مولانا عمران اتاری رحمت اللہ علیہ, دا اپ کمنگ اللہ کے ولی, غوث الوقت اور کرامتوں کا بابا. What the hell is going on, man? جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اللہ پاک نے سب نبیوں سے زیادہ معجزے عطا فرمایا, اسی طریق پر جو ولایت غوث آدم کو ملی ہے, آپ کو سب ولیوں سے زیادہ کرامتیں عطا فرمائی گئی. اور پھر دوسرا نقطہ دیکھیے, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ اقدس ہے وہ کیا ہے. میرے آقا کریم علیہ السلام جب آپ خطاب فرماتے تھے, جیسے پہلا بندہ سنتا تھا حضرت حافظ صاحب, ویسے آخری بندہ سنتا تھا. ایک ایک لفظ نکھرا سمجھ آتا تھا. حضور غوث پاک کی بارگاہ اقدس میں 70 ہزار لوگ بیٹھتے تھے, اور رجال الغیب الگ ہوتے تھے, اولیاء الگ ہوتے تھے.
لیکن اس کے باوجود جیسے پہلا بندہ سنتا تھا ویسے آخری بندہ بھی سنا کرتا تھا. کیوں؟ حضور غوث پاک کی جو ولایت ہے یہ طریقے محمدی پر ہے. آپ کو یہ کمال عطا کی. آقا کریم علیہ السلام کے جسم پر پسینہ اقدس آئے تو خوشبوئیں ہوتی ہیں, وہی طریق غوث اعظم کو عطا کیا گیا. آپ کے جسم اقدس پر بھی پسینہ آئے تو خوشبو آتی ہے. آقا کریم علیہ السلام کے جسم اقدس سے مکھی نہیں بیٹھتی. تو فرمایا جو میرے جد کریم کو اللہ نے فیض عطا کیا, کمال عطا کیا, اس کا پرتو جب مجھ پہ پڑا تو مکھی میرے جسم پر بھی نہیں بیٹھتی ہے. یہ طریقے محمدی پر ہیں. حضور سیدی و سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ. اچھا یہ دو باتیں. اب تیسری بات سنیے. حضور غوث پاک کی شان ہی بتانی ہے نا جی, تاکہ یہ قوم دیکھے تو صحیح میرے غوث کیا ہیں. کیا بات, ایسے تو نہیں فرماتے تیری سرکار میں لاتا ہے رضا ان کو شفیع, جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. تو ذرا دیکھو تو صحیح نا میرے غوث کی شان کیا ہے. یہ وقت کے امام ہائے 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 ہائے. آپ یہاں نوٹ کریں کہ جب نبی علیہ السلام کوئی بھی گفتگو فرمایا کرتے تھے تو جس طرح پہلا صحابی سنتا تھا اینڈ والا بھی ایسے سنتا تھا. اور جب آئی ہے بات کس کی, غوث الپاک غوث العظم, بس نبی کا ٹیگ اگر خاتم النبی کا ٹیگ نہ ہو تو اللہ معاف کرنا مجھے, یہ نبی سے بھی بہت بڑا درجہ دے چکے ہوتے, بلکہ دے چکے ہیں کافی معاملات میں, کیونکہ مارنا اور زندہ کرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے. صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا تھا تاکہ کنڈ قسم کے جو عوام تھی نا وہ اس ٹائم حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ پہ واحد پہ ایمان لے آئے. لیکن انہوں نے کہا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو مل سکتا ہے معجزے تو ہمارے غوث پاک کو کیوں نہیں مل سکتے. اتنے تو بخلول جاہل عقل ہی نہیں ہے کہ بھائی پیغمبر ایک عام بندے کی اوقات نہیں ہے پیغمبر کے برابر. اور جب آئی ہے جناب عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے کرامتوں کے بارے میں, تو وہ ہمارے غوث پاک جب اعلان کرتے تھے, کوئی بات کرتے تھے, غیب بھی سنتا تھا, جنات بھی سنتے تھے, دوسرے ملکوں میں لوگ بیٹھ کے سنتے تھے. جس طرح ابھی 6:30 بجے جو ہے نا وہ بیان آنے والا ہے اینک والا جن, ہوائیں جو ہے نا وہ غوث الپاک کی آواز کو پھیلاتی تھی آگے آگے. اور وہ جو لوگ بیٹھے نا بغلول سبحان اللہ, اور یہ لامتی بیٹھا ہوا اینک والا, وہ تو ایک آنکھ نہیں پاتا, واہ ارے واہ واہ, یہ تو مجھے ایک یہ جو اتنی سستی ایکٹنگ کرتا نا مجھے تو ویسے نہیں بھاتا یہ بندہ. کیا کہنے, سبحان اللہ. تو مطلب بغلول عوام بیٹھی ہے, بات ان سے یار تمہیں عقل نہیں ہے تمہارے اندر. ایک انسان کو مار رہا ہے, زندہ کر رہا ہے, ایک بندہ مارا پڑا اس کو اٹھا کے زندہ کر دیا, توبہ کرو پھر مرو. کیوں؟ مجھے شک ہے تم پہ کہ تم لانتی ہو. قبروں میں اتر گئے ہیں, فرشتوں سے سوال جواب میں مدد کروا دی ہے, 12 سال پرانی برات زندہ کروا دی ہے. نبی علیہ السلام کے معجزات اتنے نہیں ہوں گے جتنے غوث الپاک کے کرم تھے. نبی کا دین بیچ رہے, پیٹ بھرے, سائیکلوں سے پراڈو پہ پہنچے. وہ مصباح الحق ہے, ایک وہ ڈاکٹر مصباحی پاگل, اور ایک بغدادی ہے وہ لمبے قد والا جو گٹوں سے بھی نیچے عقل ہے, اور ایک یہ اپنے آپ کو نرگس کا بیٹا سمجھتا ہے کہ میں سفید ہوں اور پیار ہوں, دنیا میں میرے جیسا کوئی شاہ رخ خان نہیں ہے. تو خیر یار یہ تمام ویڈیوز جہاں تک تھی, امید کرتا ہوں کہ آپ کو تمام ایکسپلینیشن پسند آ چکی ہوں گی. اگر غصے میں میرے منہ سے کوئی ایسے ویسے الفاظ نکل گئے ہوں تو ان کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. باقی ویڈیوز کیسی لگی کمنٹس میں اپنی خوبصورت رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اپنا رکھیے گا, بہت سارا خیال دیجیے گا. ٹیک کو اجازت, اللہ حافظ. اور میرے والد محترم قصیدہ غوثیہ کے عامل تھے, ان کا نام تھا حاجی عبد الرحمن. تو قصیدہ غوثیہ جب یہ پڑھتے تھے, مجھے میرے خالوں نے جب میں کولمبو گیا تھا وہ بتا رہے تھے کہ تمہارے والد قصیدہ غوثیہ جب چارپائی پر بیٹھ کر پڑھتے تھے تو چارپائی زمین سے اونچی ہو جاتی تھی. الحمدللہ. چہرے کی مسکراہٹ دیکھیں, تبسم دیکھیں, بشاشیت دیکھیں, بشاشیت دیکھیں. ابھی دیکھیں ذرا سر تو اٹھائیں تو دیکھیں کہ ماشاءاللہ یہ سب کیا دیکھنا پڑ رہا ہے. اچھا ہے میں اندھا ہوں. پیر اتار